پہلے تیسری عالمی جنگ نہیں لگے گی، نہیں لگے گی، نہیں لگے گی، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 400 سال پہلے، 500 سال پہلے کلیسیا اٹھا لی گئی، لوگوں کے کپڑے رہ جائیں گے، لوگ بحری جہازوں میں سے، ہوائی جہازوں میں سے، ٹرینوں میں سے، لوگ اپنے گھروں میں سے، لوگ ہسپتالوں میں سے، لوگ سکولز میں سے، کالجز میں سے، جگہ جگہ سے لوگ غائب ہوں گے۔ دو باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں، جب تک یہ دو باتیں پوری نہیں ہو لیں گی اس وقت تک مکاشفہ کی یہ موریں نہیں پوری ہوں گی، نہیں کھلیں گی۔ خداوند کے عظیم جلالی فتح من یسوع نام میں آپ سب کو سلام پہنچے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں مکاشفہ کے 4 مہروں کے بارے میں۔ آج بات کرنے والے ہیں 4 گھوڑوں کے بارے میں۔ آج بات کرنے والے ہیں مکاشفہ کی 4 پہلی مہریں، پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی مہر کے بارے میں، کہ بائبل مقدس خدا کا کلام کیا کہتا اور کیا بتاتا ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر ہم نے یہ بتایا تھا کہ مکاشفہ کی کتاب کو سمجھنے کا ایک طریقہ کار ہے، ایک فارمولہ ہے، اور اس فارمولے کے تحت ہم اس کو لے کر چلیں گے اور اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے بائبل مقدس میں سے کہ بائبل مقدس کیا کہتی اور کیا بتاتی ہے۔ سو فرینڈز، پہلے ہم نے مہروں کے بارے میں بات کی، تو اب ہم مہروں سے اپنا سلسلہ یہ شروع کرنے والے ہیں ویڈیوز کا، اور آج ہم مہروں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور ان کا مقصد بتائیں گے، ان 4 گھوڑوں کا، ان 4 مہروں کا، جن کے کھلنے پر 4 گھوڑے آتے ہیں، اور 4 گھوڑے کیا ظاہر کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پیشتر کہ ہم ویڈیو شروع کریں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں آل کو، تاکہ ہماری ویڈیوز متواتر آپ تک آتی رہے اور آپ تعلیمی حساب سے علم اور تعلیم کے اندر بڑھتے چلے جائیں، اور آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا جائے اور آپ بابرکت بھی ہوتے چلے جائیں۔ سو فرینڈ، شروع کرتے ہیں۔ پہلی مہر جب کھولی جائے گی تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب پہلی مہر کھولی جائے گی تو پہلی مہر کھولی جائے گی اور آواز آئے گی کہ آ، اور جب آواز آئے گی آ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گھوڑا آئے گا، اور وہ گھوڑا، اس گھوڑے کا رنگ سفید بتایا گیا ہے۔ میرے عزیزو، سفید گھوڑے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر امن و امان اور سکون کی روح قائم ہو جائے گی۔ سب سے پہلے آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آخرت آ رہی ہے، آخرت آ رہی ہے، آخرت آ چکی ہے، یہ زلزلے آ رہے ہیں، یہ سب چیزیں آ رہی ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جب نزدیک ہوگا ٹائم تو تم دیکھو گے کہ قومیں قوموں پر چڑھائی کریں گی، زلزلے آئیں گے، آفتیں آئیں گی۔ بات یہ ہے کہ وہ وقت نزدیک آنے کی بات ہوئی تھی، وہ وقت آنے کی بات نہیں ہوئی تھی کہ جب وہ وقت آ جائے گا تو یہ ہوگا۔ یسوع مسیح نے جو بات کہی کہ وہ وقت جب نزدیک آئے گا تو یہ چیزیں ہوں گی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقت نزدیک ہے، ابھی وقت شروع نہیں ہوا۔ جو مکاشفہ کی آفات کی بات کی جاتی ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مکاشفہ کی باتیں، مکاشفہ کی آفات شروع ہو چکی ہیں، مہریں کھل رہی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میں اس لیے یہ بات کہتا ہوں کہ اس کے 2 پروف ہیں۔ 2 باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں، جب تک یہ 2 باتیں پوری نہیں ہو لیں گی اس وقت تک مکاشفہ کی یہ موریں نہیں پوری ہوں گی، نہیں کھلیں گی۔ پہلی بات یہ کہ پہلے نمبر پر کلیسیا اٹھائی جائے گی۔ کلیسیا کیا اٹھا لی گئی ہے؟ آپ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا کلیسیا اٹھا لی گئی ہے؟ کیا کوئی ایک ایسا واقعہ آپ کو لگتا ہے کہ جو انجانے میں ہو گیا ہوگا اور کسی کو پتہ نہیں ہے؟ 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 400 سال پہلے، 500 سال پہلے کلیسیا اٹھا لی گئی اور کسی کو پتہ نہیں؟ یہ قطعی طور پر ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے یسوع مسیح کی آمد آج 2000 سال کے بعد بھی ہر بندے بشر کو یاد اور پتہ ہے نا، ایسے ہی کلیسیا کے اٹھائے جانے کا بھی اثر ظاہر ہوگا، کیونکہ جب کلیسیا اٹھائی جائے گی تو سب سے پہلے یہ ہوگا کہ لوگ غائب ہونا شروع ہو جائیں گے، لوگوں کے کپڑے رہ جائیں گے، لوگ بحری جہازوں میں سے، ہوائی جہازوں میں سے، ٹرینوں میں سے، لوگ اپنے گھروں میں سے، لوگ ہسپتالوں میں سے، لوگ سکولز میں سے، کالجز میں سے، جگہ جگہ سے لوگ غائب ہوں گے، جگہ جگہ سے لوگ جو ہیں یکدم غائب ہو جائیں گے، اور سب کے سب کٹھے غائب ہوں گے پوری دنیا میں سے۔ دنیا میں ہلچل مچ جائے گی، دنیا میں پریشانی کا عالم ہوگا، لوگ تجسس کر رہے ہوں گے، لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے، اور یہ واقعہ جو ہے یہ ایسا واقعہ نہیں ہوگا کہ جو 2 4 سال 5 سال بعد ختم ہو جائے گا، بلکہ یہ تاریخ میں لکھے جانے والے واقعات میں گنا جائے گا، بتایا جائے گا۔ جیسے کوئی بیماری آتی ہے اور بیماری کے سبب سے وجہ سے وہ باتیں تاریخ میں رقم ہو جاتی ہیں، اور وہ پھر کئی 100 سال کے بعد بھی پتہ ہوتی ہیں کہ ہاں بھائی یہ بیماری، یہ چیز، یہ بات جو ہے کئی 100 سال پہلے ہوئی تھی،
اسی طریقے سے یہ بات کوئی عام بات نہیں ہوگی کلیسیا اٹھانے کی، اگر پہلے ہوئی ہے تو آج ہمیں پتہ ہوتا ہے، یہ پہلے کوئی ایسے انہونی بات نہیں ہوئی جس کی وجہ سے آج کوئی ایسی بات ہمیں سننے کو ہسٹری میں، تاریخ میں بھی نہیں ملتی۔ یاد رکھیں اس بات کو کہ سب سے پہلے کلیسیا اٹھائی جائے گی، اور جب کلیسیا اٹھائی جائے گی اس کے بعد سے پھر یہ وقت شروع ہوگا۔ سب سے پہلا نشان، پہلی بات، پہلا نشان جب وقت نزدیک 1000 سالہ بادشاہت کا دور، 7ویں زمانے کا دور شروع ہوگا تو سب سے پہلے کلیسیا اٹھائی جائے گی۔ اور دوسرے نمبر پہ دوسرا کام جو میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں، جو میں نے آپ سے کہا کہ دوسرا کام، پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اوپر امن ہو جائے گا۔ وہ امن کیوں قائم ہوگا؟ وہ امن اسی لیے قائم ہوگا کہ پوری دنیا کے سائنسدان، پوری دنیا کے ملک، پوری دنیا کی عوام، پوری دنیا کی زندگیاں، جتنے لوگ ہوں گے وہ سب اس تجسس میں پڑ جائیں گے، اس تجسس میں سر جوڑ کے بیٹھ جائیں گے، اور سر جوڑ کر بیٹھ کر گفتگو کرنا شروع کریں گے کہ یہ آخر پوری دنیا میں ہوا کیا ہے، یہ پوری دنیا میں اتنے سارے لوگ یکدم غائب کیسے ہو گئے۔ اسی کشمکش میں سر جوڑ کے بیٹھ جائیں گے، آپس میں سر جوڑ کے بیٹھنے سے کیا ہوگا کہ دنیا کے اندر امن قائم ہوگا، دنیا میں امن قائم ہوگا۔ سفید گھوڑا امن کو ظاہر کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ گھوڑے جو ہیں وہ بادشاہ استعمال کرتے تھے، اور گھوڑا جو ہے وہ نشان ہے جنگ کا۔ پرانے دور کے اندر آپ جب دیکھیں جنگوں کے لیے گھوڑے استعمال کیے جاتے تھے۔ جو بائبل مقدس مکاشفہ کی کتاب جو لکھی گئی ہے، یہ اسی ہی دور کی لکھی گئی ہے جس دور کے اندر گھوڑے استعمال کیے جاتے تھے۔ بادشاہوں کے حضور، بادشاہوں کے سامنے گھوڑے پیش کیے جاتے تھے، رتھ ہوتے تھے، جنگوں کے اندر رتھ ہوتے تھے، جنگوں کے اندر گھوڑوں کو لے کے جایا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنگ و جدل بند ہو جائے گی، اور پوری دنیا کے اندر امن قائم ہو جائے گا۔ جب پہلی مور کھلے گی تو پہلی مور کھلنے کا مطلب یہی ہوگا کہ پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ دوسرا گھوڑا، جب دوسری مور کھلے گی تو آواز پیدا ہوگی آ، تو جب دوسری آواز پیدا ہوگی تو دوسرا گھوڑا آئے گا، اور یہ دوسرا گھوڑا جو ہوگا یہ لال کلر کا گھوڑا اس کا کہا گیا ہے۔ یہ لال کلر کا گھوڑے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لال گھوڑا، لال کلر خون کو ظاہر کرتا ہے۔ لال گھوڑا انسانی خون کو ظاہر کرتا ہے۔ لال گھوڑا جو ہے یہ تیسری عالمی جنگ کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ تیسری عالمی جنگ جو شروع ہوگی وہ دوسری مہر کھلنے کے باعث ہوگی۔ اور ابھی بہت سارے لوگ کنسیڈر کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں کہ جی تیسری عالمی جنگ لگ رہا ہے، کہ تیسری عالمی جنگ لگنے والی ہے۔ ابھی نہیں لگے گی، پہلے کلیسیا اٹھائی جائے گی، پھر امن قائم ہوگا، اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر یہ ہوگا جب دوسری مہر کھلے گی تب تیسری عالمی جنگ لگے گی۔ اس سے پہلے تیسری عالمی جنگ نہیں لگے گی، کیونکہ بائبل مقدس یہ بیان کر رہی ہے۔ تیسرے نمبر پر جب تیسری مہر کھولی جائے گی تو تیسرے گھوڑے کے بارے میں لکھا ہے، تیسرے گھوڑے کا کہا جائے گا آ، اور تیسرا گھوڑا لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ تیسرا گھوڑا جو ہے وہ زرد گھوڑا ہے۔ زرد گھوڑا یعنی کہ پیلا گھوڑا، یلو رنگ کا گھوڑا۔ اب یلو رنگ کا گھوڑا، پیلا گھوڑا جو ہے وہ بیماری کو ظاہر کرتا ہے۔ تیسری عالمی جنگ کے بعد، بہت زیادہ جنگ ہونے کے بعد، قتل و غارت ہونے کے بعد، زمین پر ایک طاعون اٹھے گا۔ اس طاعون کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوں گی، اس طاعون کی وجہ سے لوگ بیمار ہوں گے، اور وہ بیماری اس قدر تیز ہوگی، اس قدر بڑھے گی کہ وہ بیماری جو ہے وہ لوگوں کو ہلاک کرے گی، لوگوں کو مارے گی، لوگ ان بیماریوں سے مریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر لوگ مر رہے ہوں گے، ساتھ میں لوگوں کو توبہ کا موقع بھی ملتا جائے گا۔ جو لوگ اپنی زندگیوں کو اس وقت میں بھی توبہ کریں گے، خدا کے حضور آئیں گے، پلٹیں گے، لوٹیں گے، ان کے لیے بھی نجات کا در کھلے گا۔ یہ رحم اور ترس والی بات ہے جو مکاشفہ کے دور کے اندر بھی ہمارے لیے ہوگا۔ پیلا گھوڑا بیماریوں کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ طاعون اٹھنے کی وجہ سے جو تیسری عالمی جنگ میں ایٹم استعمال کیا جائے گا، تیسری عالمی جنگ میں جو بم دھماکے ہوں گے،
جو گولہ بارود استعمال کیا جائے گا جنگ و جدل میں، لاشیں گرنے کی وجہ سے، خون بہنے کی وجہ سے، جو یہ تعفن اٹھے گا، جو ہیٹ بڑھے گی، حرارت بڑھے گی، سب کچھ بڑھنے کی وجہ سے بیماریاں کریٹ ہوں گی، نئے نئے وائرسز آئیں گے، ان کی وجہ سے لوگ انسان بیمار پڑیں گے جو بچ جائیں گے تیسری عالمی جنگ سے۔ تیسرے گھوڑے کے تیسری مور کا مطلب یہ ہے۔ اور چوتھی مور جب کھولی جائے گی تو پھر آواز پیدا ہوگی اور چوتھا گھوڑا آئے گا، اور چوتھا گھوڑا جو ہے، غور کریں، چوتھا گھوڑا جو ہے وہ کالے رنگ کا گھوڑا ہے، اور اس کا جو سوار ہے اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ موت اور عالم روا اس کے پیچھے پیچھے ہوگی، یعنی کہ چوتھا گھوڑا جو ہے وہ موت کا گھوڑا۔ اب جو لوگ بیمار ہو جائیں گے، بیماری کے باعث بہت زیادہ امواتیں ہوں گی، تیسری مہر میں بیمار ہوں گے، یلو گھوڑا، زرد گھوڑا، بیماریاں آئیں گی، اور چوتھے گھوڑے پہ آنے پر یعنی کہ امواتیں بہت زیادہ ہوں گی بیماری کے باعث۔ وہ جو تیسری مور کھولی جائے گی اس ہی کے باعث امواتیں بہت زیادہ ہوں گی، اور اتنی امواتیں ہوں گی کہ اشارتاً یہ بات کہی ہے کہ موت اور عالم روا اس کے پیچھے پیچھے ہوگی، اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور وہ تلوار کے باعث ہی اس کو یہ ثابت کیا گیا، اس کو بتایا گیا ہے کالا گھوڑا موت کا گھوڑا بتایا گیا ہے، وہ موت لے کر آئے گا، اور بہت سارے لوگ اس وقت اس ٹائم میں جب چوتھی مور کھولی جائے گی، جب چوتھا گھوڑا آئے گا تو اس وقت جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ موت کے گھاٹ اتر جائیں گے اس مہر کے کھلنے کے باعث۔ سو فرینڈز، یہ چار ان گھوڑوں کا مطلب ہے جو چار مہروں کے اندر ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ سے تینوں مہروں کے بارے میں جو باقی رہ گئی ہیں ان کے بارے میں بات کریں، پھر اس کے بعد پھر جو آگے اگلے ٹاپکس ہیں یعنی کہ 7 پیالے، 7 نرسنگیں، ہم ان کے بارے میں بھی بات کریں، اور بھی مختلف ٹاپکس جو بائبل مقدس میں مکاشفہ کی کتاب میں مختلف باتیں ہیں ان کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ لیکن اگر آپ کوئی مخصوص ٹاپک سیکھنا چاہتے ہیں، اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں، یا اس پہ تعلیم لینا چاہتے ہیں، اس پہ سیکھنا چاہ رہے ہیں کوئی بات، تو آپ کمنٹ میں ضرور ہمیں بتا سکتے ہیں، ہم اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا کر آپ سے شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس کا کیا 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 مطلب ہے۔ سو فرینڈز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز متواتر آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ریڈ بٹن کو پریس کر لیں، اور بیل آئیکن آل کو پریس کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز متواتر آج تک پہنچیں، اور ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے جاننے والوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، تاکہ وہ بھی برکت پائیں اس کلام کے وسیلہ سے، ان ویڈیوز کے وسیلہ سے، کیونکہ ہم مختلف ٹاپکس پر مختلف چیزوں پہ ویڈیوز لاتے رہتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں بہت ساری باتیں اور بہت ساری چیزیں۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے تھینک یو سو مچ۔